یہ جو ہے عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے مشروب، کوئی بھی مشروب، کوئی بھی چیز پینے والی، کوئی چیز، اس کو شراب بولتے ہیں۔ یہ پانی بھی کیا ہے؟ شراب۔ دودھ بھی کیا ہے؟ شراب۔ لسی بھی کیا ہے؟ شراب۔ تو ہمارے ہاں تو یہ لسی کرتی بھی شراب کا ہی کام۔ اچھا، تو یہ ہوش میں نہیں رہنے دیتے، پی لینا اس کو کیا کہا گیا؟ یہ دیسی شراب، یہ جو دیس کی نا لسی پی لیں آپ تو ہوش میں نہیں رہی ہے، صحیح قسم کی لسی ہو۔ بار تو یہ جو عربی زبان ہے یہ اصل میں دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ہے شر آب۔ عربی میں فارسی میں آب کہتے ہیں پانی کو، شر کہتے ہیں برائی کو۔ شر آب، برا پانی، یعنی وہ پانی جس کو پینے کے بعد گناہ پہ آمادہ ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ جو لفظ ہم شراب استعمال کرتے ہیں، یہ عربی میں جو لفظ عربی میں جو شراب ہے اس کا مطلب وہ کوئی بھی مشروب، لیکن فارسی میں اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے منع کیا ہے جس مشروب سے، تو ایک خاص مشروب جس سے منع کیا گیا ہے۔ اب جب قرآن میں لفظ شراب آتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی مشروب۔ تو قرآن نے کہا کہ دیکھو وہاں لہم شراب، ان کے لیے شراب ہوگی، اور پھر بتایا کہ وہ جو شراب ہوگی اس میں کیا ہوگا کہ وہ نہیں ہوگی جس کو پی کے یہ بہک جائیں، یعنی مشروب ہوں گے اس میں، جو ادھر حرام ہے وہ ادھر بھی حرام۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہاں بھی کوئی شراب پہ لائی جائے گی جس سے بندے کو جو ایک نشہ نہیں آئے گا۔ وہ شراب ہی کیا ہے جس میں نشہ نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں ایک غلام حسین تھا کوئی بندہ، اس نے کہتے ہیں ایٹم بم ایجاد کیا۔ اس کی خصوصیت کیا تھی کہ اس سے نقصان نہیں ہوتا تھا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ کون سا ایٹم بم ہے؟ تو دیکھیں یہ جو ہے شراب، جو نشہ نہ مدہوشی نہ لائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ شراب نہیں ہوگی وہ۔ آپ جو وہ والا ذہن ہے کہ ایک ایسا مشروب بھی تو ہوتا ہے جس سے آپ ہوش کھو بیٹھتے ہیں، تو کہا کہ نہیں، وہاں ضرورت ہی نہیں ہوگی ایسی کہ انسان اتنا تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں ہوش میں ہی نہ رہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہوش ختم ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے۔ وہاں ایسا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، ایسے دکھ ہی نہیں ہوں گے، ایسے پریشانی ہی نہیں ہوں گی۔ تو یہ پتہ لگے کہ یہ اب عربی زبان میں جو لفظ خمر آ رہا ہے، یہ جب ہم قرآن شراب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد ہے کوئی بھی مشروب، اس سے کوئی بھی مشروب۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو لفظ ہماری زبان میں استعمال ہو رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک جو سمجھ ہے اصل وہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ تو دیکھیں کاسن کہتے ہیں گلاس کو، کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کاسا، کاسا، یہ بھی وہیں سے ہے، کاسن، کاسا پینے کے لیے نہیں ہوتا پیالہ، وہ بھی یہ عربی سے آیا ہے کاسا۔ جہنم اور رؤیا کہتے ہیں خواب کو۔ رؤیا کس کو کہتے ہیں؟ خواب کو۔ اب جو خواب کے حوالے سے نا ایک کتاب ہے تعبیر رؤیا، خوابوں کی تعبیر، رؤیائے صادقہ، سچے خواب جو بات۔ تو خواب کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ رؤیا۔ اب آپ دیکھیں ویسے یہ جو لفظ ہیں ان میں یہ سارے لفظ عربی زبان میں مؤنث ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ مؤنث سمائی، جن کو بطور خاص یاد رکھنا، یہ کیا ہیں؟ مؤنث ہیں۔ ویسے تو آپ دیکھیں جنگ، سورج، تو ہماری زبان میں سورج کیا ہے؟ ہمارا سورج کیا لفظ ہے؟ ہماری زبان میں کیا ہے؟ مذکر۔ عربی میں کیا ہے؟ مؤنث۔ اب اس میں دیکھیں گولتا بھی نہیں آ رہی، کسی لفظ میں آ رہی گولتا؟
اور دوسرا ایسا بھی نہیں ہے ترجمے سے پتہ چل جائے کہ یہ مؤنث ہے، وہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو بطور خاص یاد رکھنا یہ کیا ہیں؟ مؤنث ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے؟ مؤنث ہیں سمائی۔ اب ان کو نا یاد رکھنے کے لیے ایک استاد صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک کہانی بنائی ان کو یاد رکھنے کے لیے۔ یہ کہانی جیسے چل رہی تھی، انہوں نے استاد صاحب نے اس شاگرد نے بتایا کہ سر ان سے میں نے ایک کہانی بنائی ہے، وہ انہیں بڑی پسند آئی کیونکہ اسے یہ 16 الفاظ یاد ہو جاتے تھے۔ وہ کہانی چلتی رہی، میں نے بھی اس کو چلائی تھوڑی سی تبدیلیوں کے ساتھ۔ خیر ایسا ہوتا رہا، گلشن راوی میں ایک کلاس میری ہوتی تھی، وہاں ایک بزرگ خاتون تھی، ان کو کہانی کا اینڈ پسند نہیں آیا، تو انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی اور اس سے کتنی بات شاندار ہو گئی۔ وہ بھی میں پہلے آپ کو سادہ بتاؤں گا، پھر اس خاتون کی کنٹریبیوشن کہ اس نے کہانی کے اندر کیا چیز تھی جو اسے پسند نہیں آئی اور آپ کو بھی نہیں آئے گی۔ دیکھیں، یوں سمجھیں سما ان کا معنی کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ سما ان پہ ہوئی حربن یعنی جنگ، آسمان پہ کوئی جنگ ہوئی۔ ویسے جنگ زمین پہ ہی ہوتی ہے اور زمین کے لیے ہوتی ہے، لیکن آپ یوں تصور کریں کہ جنگ کہاں ہوئی؟ آسمان پہ۔ تو جنگ کا کبھی اچھا نتیجہ نہیں آتا، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں مارز وجود میں آئے شمسن یعنی سورج۔ یوں تصور کریں آسمان پہ جنگ ہوئی اور جنگ کے نتیجے میں کیا مارز وجود میں آیا؟ سورج۔ سورج سے نکلی نارن یعنی آگ۔ وہاں پہ تھا نفسن، کوئی آدمی، کوئی بوڑھا آدمی تھا، اس کے پاس تھی اسن لاٹھی، بوڑھے آدمی کے پاس لاٹھی تھی۔ وہ سبیلن یعنی وہ ایک راستے پہ چلا، کمزور سا آدمی تھا۔ ریحن یعنی تیز ہوا اسے لے آئی، ارضن یعنی زمین پر، زمین پہ آ گیا، وہ آسمان سے زمین پہ آ گیا۔ زمین پہ تھا دارن یعنی کوئی گھر، زمین میں کیا تھا؟ دارن کوئی گھر، وہ اس گھر میں چلا گیا۔ اس گھر میں تھا بئرن یعنی کنواں، گھر کے اندر ہی کنواں تھا، اور کنویں کے ساتھ ہی پڑا ہوا تھا دلون یعنی ڈول۔ اب وہ ایک آدمی تھا، اس کا ڈول چوری ہو گیا، تو اس نے مسجد میں اعلان کرایا کہ جس نے میرا ڈول چوری کیا ہے وہ کنواں بھی چرا لے، کیونکہ اب کنواں میرے کسی کام کا نہیں۔ بار وہ جو ڈول تھا وہ کنویں کے پاس ہی پڑا ہوا تھا، اس نے وہ ڈول کنویں میں ڈالا، اس کو کھینچا، پانی کے بجائے نکلی خمرن یعنی شراب۔ پاس ہی پڑا ہوئے کاسن یعنی گلاس میں اسے ڈالا اور اسے پی لیا۔ اور آگے کیا تھی؟ جہنم۔ اور یہ سب کچھ کیا تھا؟ رؤیا یعنی خواب۔ خواب میں ایک بندہ دیکھ رہا ہے، تو خواب میں کسی بھی طرح کی کوئی چیزیں خواب میں نظر آ سکتی ہیں۔ اب دوبارہ سنیں، سماؤن یعنی آسمان پہ ہوئی حربن یعنی کوئی جنگ، اس جنگ کے نتیجے میں مارز وجود میں ہے شمسن یعنی سورج، اس سے نکلی نارن یعنی آگ، وہاں پہ تھا نفسن یعنی کوئی آدمی، اس کے پاس تھی اسن یعنی لاٹھی، سبیلن یعنی وہ ایک راستے پہ چلا، ریحن یعنی تیز ہوا اسے لے آئی، ارضن یعنی زمین پر، وہاں پہ تھا دارن یعنی کوئی گھر، وہاں گھر کے ساتھ ہی تھا، گھر کے اندر ہی تھا بئرن یعنی کنواں، پاس ہی پڑا ہوا تھا دلون یعنی ڈول، ڈول اس کنویں میں ڈالا، اس کو کھینچا اور اس سے نکلی خمرن یعنی شراب، پاس ہی پڑے ہوئے کا اسن گلاس میں ڈالی، آگے تھی جہنم، اور یہ سب کچھ کیا تھا؟ رویا یعنی خواب۔ اب وہ جو محترمہ تھی ایک بزرگ خاتون، اس کو بابا جی خواب میں بھی وہ جو شراب پی رہے تھے نا انہیں پسند نہیں آئی، کہ وہ اس نے شراب ڈالی گلاس میں، اسے پیا اور آگے جہنم تھی اور سب کچھ خواب تھا، تو اس کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ بابا جی خواب میں بھی کوئی بزرگ کوئی اور شراب پی۔ تو اس نے کیا کیا اس کہانی کو، اس نے اس جگہ پر کہ اس گھر میں تھا کنویں وہ تھا تھی ڈول کنویں میں ڈالا، اس کو کھینچا، خمرن شراب نکلی، پاس ہی پڑے ہوئے گلاس میں ڈالا اور سوچنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر سوچ ہی نہ آئے تو گرامر کا فائدہ، گرامر تو نام ہی ہے غور و فکر کا۔ تو اس نے سوچا کہ اگر نہیں پیتا ہوں تو جان جاتی،
بابا جی نے سوچا بزرگ نے کہ نہیں پیتا ہوں تو جان جاتی ہے اور پیتا ہوں تو ایمان جاتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اسی کشمکش میں اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خواب میں بھی وہ اس گناہ سے محفوظ رہا، نہیں نا؟ تو دیکھیں اس کی جو ایک بزرگ نے وہ مجھے لکھ کے دیا کہ کہانی کو اگر اینڈ اس کا یہ کر لیں۔ وہ ایک آدمی تھا، اس نے ایک ڈرامہ لکھا اور اس کو جب سارا کچھ کر لیا ڈرامہ، تو اس نے کہا میں پوری لوگوں کو دکھانے سے پہلے اپنے کچھ سمجھدار لوگوں کو اس نے کہا کہ دیکھ لیں، کچھ سین کاٹنے ہوں تو کاٹ لیں، ہم کچھ اور ایڈ کرنے ہوں تو ایڈ کر لیں، تاکہ پوری دنیا کو جب دکھا دیں تو بڑا مسئلہ پیدا ہو۔ تو اس نے ایک سمجھدار کوئی دوست تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے فلم یا ڈرامہ جو بھی ہے، آخر میں جو ایک آخری سین ہے بس اس کے اندر ہیرو کو زہر دینے کے بجائے گولی سے مار دیں بس، تو میرا اتنا۔ اس نے کہا یار وہ آخری سین ہے، ہیرو نے مر ہی جانا ہے، زہر سے مرے یا گولی سے مرے، اس سے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر گولی مارنے کے اندر کیا آپ کو بڑی چیز نظر آ رہی۔ اس نے کہا دیکھو یہ اس فلم کا آخری سین ہے، اب اگر تو زہر سے مرے گا تو کسی کو نہیں پتہ چلنا، تو سوئے ہوئے تماشائی سوئے ہی رہیں گے، لیکن اگر گولی چلے گی تو لوگ جاگ جائیں گے اور انہیں پتہ لگ جائے گا کہ فلم ختم ہو، تاکہ آپ نے دوسرا شو بھی شروع کرنا ہوگا، تو پھر اسی طرح آپ کر پائیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ بعض اوقات کسی چیز کا جو اینڈ ہوتا ہے، اینڈ اس کے اندر کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو غور کرتے ہیں اور جان ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ اب آپ کو بھولیں گے نہیں، یاد رہیں گے آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو دیکھیں، ایک آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں ہوا کے حوالے سے، ہوا کے بے شمار نام ہیں، ہوا کے سارے نام ہی مؤنث، ہوا کے لیے سرسر ان کا لفظ ہے، ہوا کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مؤنث۔ جہنم کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، جہنم کے سارے لفظ مؤنث، سعیر، سقر، جہنم کے لیے جو بھی لفظ ہے وہ بھی مؤنث۔ اور شراب، شراب کے بہت سارے نام ہیں، خمر بھی ایک ہے، خمر۔ تو شراب کے لیے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مؤنث۔ یہ بھی گرامر کے ماہرین نے ہمیں بتا دیا۔ ہو سکتا ہے دیکھیں کہ ابھی دیکھیں سبیل ان کا معنی کیا ہے؟ راستہ، اور ایک لفظ ہے صراط، صراط کا معنی بھی کیا ہے؟ راستہ۔ ہم کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق، تو صراط کا لفظ مذکر ہے، صراط کا لفظ کیا ہے؟ اور سبیل کا لفظ کیا ہے؟ مؤنث۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں ایک ہی چیز ہے راستہ، تو بعض ہو سکتا ہے ایک چیز ہے، ہماری زبان کے اندر تو نہیں ہے ایسا نا۔ اب اگر کرسی ہے تو یہ کرسی کا لفظ کیا ہے؟ یہ میری کرسی ہے، مؤنث ہے، لیکن عربی زبان کے اندر کرسی کا لفظ کیا ہے؟ مذکر، کیونکہ گولتا نہیں آ رہی۔ لیکن عربی زبان کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ جو کوئی چیز ہے اس کے لیے ایک لفظ مذکر ہو اور کوئی اور لفظ مؤنث ہو، مثلا جس طرح راستے کے لیے اگر صراط کا لفظ استعمال کریں تو وہ کیا ہوگا؟ مذکر، اور سبیل کا لفظ مؤنث۔ اب گھر کے لیے دارن کا لفظ ہے تو مؤنث ہے اور بیتن ہے تو مذکر ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اب کوئی بندہ گھر کے لیے، اب یہ نہیں کہ گھر مذکر ہے یہ مؤنث، وہ ہو سکتا ہے گھر کے لیے کچھ لفظ مذکر ہوں کچھ لفظ مؤنث ہوں۔ تو بہرحال آپ کو اب یہ مسئلہ نہیں رہے گا کہ اگر کسی کے اندر نر مادہ کی بات نہیں ہے، اس کے لیے لفظ مذکر آ رہا ہے یا مؤنث آ رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں گے کہ کوئی جو چیز ہے، مثلا اگر ڈول یہ کنواں ہے تو اس کے لیے اگر بئر کا لفظ آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ مؤنث۔ تو اس پہ ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے، کافی باتیں سمجھ آ گئی ہیں، اور اگر آج ہی سب کچھ سمجھ آ گیا تو پھر آگے کیا سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا